السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے ہم نے پورٹل سیریز پر بات نہیں کی ہے، تو آج پورٹل سیریز پر بات کرتے ہیں۔ پورٹل سے مراد وہ ڈور ویز ہیں جو کھلتے ہیں ملٹی ڈائمنشنز کے درمیان، یا وہ ڈور ویز ہیں جو کھلتے ہیں ایک ایسی ٹرانسپورٹیشن چینلز کے درمیان جہاں پر عام حالات میں جانا ممکن نہیں ہے۔ پورٹل سیریز پر ہم 20 سے بھی زیادہ دروس کر چکے ہیں، اور پورٹل سیریز اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ اس ٹرمینالوجی سے ذرا بدک جاتے ہیں کہ کیا آپ انگریزوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک انگلش کی ٹرمینالوجی ہے جو ڈور ویز، گیٹ ویز، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے راستوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک دروازہ ہے جو کھلتا ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے، ایک ڈائمنشن سے دوسرے ڈائمنشن میں جانے کے لیے۔ جنات بھی ڈائمنشنز کے درمیان ٹریول کرتے ہیں، ملائکہ بھی ان خفیہ راستوں سے جو ان کے علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آمد و رفت رکھتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے واقعات اس پورٹل سیریز میں موجود ہیں۔ آئیے میں آج آپ سے ایک دفعہ پھر پورٹل سیریز میں فرعون کے واقعے سے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دین پیش کیا، اسلام پیش کیا، اسے دعوت دی، تو آخر میں ایک ایسے مقام پر وہ پہنچ گیا، اس نے کہا اپنے وزیر سے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ۔ اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ یعنی ان کے پاس بھی ایک ایسا علم تھا کہ فضاؤں میں، خلاؤں میں ایسے راستے ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، اور ان راستوں کے ذریعے آپ ان جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں جہاں تک عام حالات میں عام اسباب کے ذریعے پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اسی اسباب اور سبب اور راستوں کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر موجود ہے جو ہم نے پورٹل سیریز میں کور کیا ہے۔ فرشتوں کے راستے ہوں، ذوالقرنین کے راستے ہوں، دیگر اور مخلوقات کے راستے ہوں، ایلینز کا معاملہ ہو، اور بہت ساری چیزیں جس پر ہم نے بات کی۔ اب آگے کہتا ہے اسباب السماواتی، آسمان کے راستوں تک۔ ابھی اس نے اس چیز کو فردر ڈیفائن کیا کہ گویا ان کے پاس یہ علم تھا کہ آسمانی راستے ہیں جن کے ذریعے ٹریول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے۔ تو اس نے کہا اسباب السماواتی فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں ان راستوں کا استعمال اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ آسمانی راستوں کے ذریعے ایسی جگہوں پر پہنچا جا سکتا ہے جہاں پر وہ ہوں جو ہمارے ان ڈائمنشنز میں ہمیں ایکسیسیبل نہیں ہے۔ تو اس کے ذہن میں خدائی تصور ایک بڑا عجیب سا تصور تھا، اور وہ جب اپنی قوم سے مخاطب ہوا تو اس نے یہی کہا کہ میں تو اپنے سوا اور کسی خدا کو نہیں جانتا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ موسیٰ کا خدا صحیح خدا نہیں ہے، اصل میں صحیح خدا میں ہی ہوں۔ اچھا، اس سے متعلق یہ تو سورۃ المومن یا سورۃ الغافر، دو نام ہیں سورہ مبارکہ کی، اس کی آیہ نمبر 36-37 ہے۔ اب سورۃ القصص میں آ جائیں، آیہ نمبر 38 میں فرعون اپنی قوم سے کہتا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، اپنے دربار میں بڑے بڑے جو سردار تھے، بڑے بڑے جو دربار میں اس کے عہدیدار سے ان سے کہنے لگا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تو کسی اور الہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو نہیں جانتا کہ کوئی اور معبود ہے سوائے میرے، یعنی وہ خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا تھا۔ تو کہنے لگا فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا، پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا، یعنی کہ اینٹیں بنا میرے لیے، اینٹیں رکھ رکھ کے ایک اونچی عمارت بنا۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ وہ جو عمارت اس نے تعمیر کروائی تھی حامان کے ذریعے سے، اس سے بڑی عمارت اس وقت نون ورلڈ میں اور کوئی نہیں تھی۔ ان کے علم میں یہ سب سے اونچی عمارت تھی اس زمانے کی، جس پر وہ سیڑھیوں کے ذریعے چڑھ کے
پھر اس نے کوشش کی. تو بہرحال اس کوشش کی تفصیلات تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ کام ہوا تو مفسرین نے بیان فرمایا اس کو بننے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. ہزاروں کاریگر لگے تھے اسے بنانے کے لیے. اس کے بعد کہنے لگا شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں. استغفر اللہ العظیم وانی لأظنہ من الکاذبین. اچھا اب آ جائیں ان پورٹل کی سیریز کی باتوں کی طرف کہ جب اس کی سرکشی بڑھ گئی اور جب اس نے اس قسم کے دعوے کیے کہ میں جا کے دیکھوں گا آسمانی راستوں سے، تو اللہ نے واقعتاً اس پر پورٹلز کے ذریعے عذاب بھیجا. اللہ نے وہ دروازے کھولے جو کسی اور جہان، کسی اور ڈائمنشنز کے دروازے تھے، اور وہاں سے وہ مخلوقات یہاں داخل ہوئیں جو زمینی مخلوقات جیسی تھیں، لیکن ان کا برتاؤ بہت مختلف قسم کا تھا. اور جس تعداد میں وہ آئی ہیں بے شک ایک معجزہ ہے، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ گویا یہ یہاں کی ہیں ہی نہیں. سورۃ الاعراف آیہ نمبر 133 اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین مخلوقات دروازے کھولے کہ اس دنیا میں داخل ہوں. کیونکہ اگر وہ اس دنیا کی مخلوق ہوتی تو دنیا ہی میں پھر ڈکے ہو جاتی، ختم ہو جاتی. پر وہ ڈکے اور ختم نہیں ہوئی. وہ مخلوقات بڑی تعداد میں آئیں اور بڑی تعداد میں غائب ہو گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے زیادہ اس پہ یہی بات ہے جو میں نے آپ سے یاجوج ماجوج کے قصے میں بھی ذکر کیا تھا، ان پرندوں کے بارے میں، ابابیل کے واقعات میں بھی ذکر کیا تھا ان پرندوں کے بارے میں. وہ اس دنیا کی شے تھے ہی نہیں. وہ جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ گئے، جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام کر کے واپس چلے گئے. وہی حال ان کا بھی تھا. تو اللہ نے کیا بتایا، بات صرف پرندوں تک محدود نہیں ہے. ہم تو کیڑے مکوڑے بھی بھیج سکتے ہیں، ایمفیبینز بھی بھیج سکتے ہیں، ریپٹائلز بھی بھیج سکتے ہیں، ہر شے بھیج سکتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ان پہ ہم نے عذاب نازل کیا. طوفان کی صورت میں ایک عذاب آیا، پھر اس پر کبھی اور بات کریں گے. لیکن بات کرتے ہیں وَالْجَرَادَ، ان پر ہم نے ٹڈی دل بھیجا. اتنا ٹڈی دل کہ ان کے کھیتوں کے کھیت کھا گیا. وہ کہاں سے آئے تھے اتنے کروڑوں اربوں ٹڈی دل کہ فرعون کے قبطیوں کے کھیت کھا جاتے تھے. صرف قبطیوں کے لیے انہوں نے عذاب کر رکھا تھا، کھانا پینا اناج سب پہ چڑھ جاتے تھے. ایک ہفتے تک ان کا یہی عالم رہا. اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، گڑ گڑائے، معافیاں مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹڈی غائب ہو گئے. ایسا نہیں پکڑ کے کھا لیے یا کہیں آئے تھے تو وہیں اپنے مسکنوں میں چلے گئے. نہیں، وہ اتنی تعداد میں تھے کہ وہ یہاں کے ہو نہیں سکتے کہ اوور نائٹ نہیں، بلنک آف میں ایک پروڈکشن آئی ہے اتنی بڑی، بلنک میں. پھر ان کے پہلے والے لچھن شروع ہو گئے فرعون اور آل فرعون کے. تو پھر اللہ نے ان کی طرف قمل کو بھیجا. قمل کی تعریف مختلف علماء کے ہاں مختلف ہے. بعض کہتے ہیں جوئیں ہیں، بعض کہتے ہیں کچھ اور ہے، کوئی کیڑا ہے. یہ بھی اللہ نے ایسے کیڑے بھیجے جو ان کو ہر جگہ کاٹتے ستاتے. اچھا پہلے جو ٹڈیاں بھیجیں، جراد بھیجے، وہ تو ہر شے کھا جاتے تھے. بعض مفسرین نے کہا ان کے گھروں کی لکڑیاں تک کھانا شروع کر دی تھی انہوں نے. کیواڑ کھا جاتے تھے، لوہے کے اوپر جمع ہو جاتے تھے، جو کیلیں ہوتی ہیں نا اسے کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتے تھے. عجیب عالم تھا. تو اب یہ جراد کے بعد قمل آ گیا. تو قمل اب ان کو کاٹتا رہتا. یہ جہاں بیٹھتے ان کے لیے سونا، بیٹھنا، اٹھنا، لیٹنا، چلنا، کھڑے رہنا، زندگی دشوار ہو گئی. وہ کدھر سے آئے؟ اللہ نے کون سے دروازے کھولے کہ وہ کون سے ڈائمنشن سے وہ کون سی مخلوق یہاں آئی اور پھر واپس چلی گئی اپنے ڈائمنشن جہاں سے آئی تھی. حکم ہوا تھا اس کو تو اس نے اپنے رب کے حکم پہ عمل کیا، پھر چلے. پھر یہ معاملہ بھی ٹل گیا. پھر اللہ نے ان کے اوپر مینڈکوں کو بھیجا. والضفادع مینڈک بھیجے. اب وہ مینڈک بھی بڑی عجیب قسم کے مینڈک تھے، اور آئے تو اتنی تعداد میں کہ لاکھوں کی تعداد میں مینڈک. یعنی
ایک آدمی نا بنی اسرائیل کا تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو تفسیرات مل جائیں گی. وہ ایسے کروٹ لیٹتا تھا نا تو سامنے ایسے مینڈکوں کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا تھا، تو ادھر کروٹ لیتا تھا تو ادھر بھی کھڑا ہو جاتا تھا. پھر مینڈک اچھل کے اس کے اوپر کود پڑتے تھے. اچھا پھر کیا ہوتا تھا، اگر بات کرنے لگتا تھا نا تو مینڈک اس کے منہ میں چھلانگ لگا دیتے تھے. اگر کھانا بنانے لگتے تھے تو برتنوں میں چھلانگ لگا دیتے تھے، گلاس میں چھلانگ لگا دی، دیگچی میں چھلانگ لگا دی. زندگی اجیرن ہو گئی تھی، نہ کچھ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بات کر سکتے، نہ بول سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ان کی حالت ایسی خراب ہو گئی، انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رجوع کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں. پھر دعا کی اور پھر یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا اور یہ غائب ہو گئے. اچھا اب یہ جو جراد کا معاملہ آتا ہے نا، بعض تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آبادی سے دور ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پہ جا کے اس لاٹھی کو مارو اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک ایسی مخلوق نکلے گی، وہ یہ الجراد کے بعد قمل جو تھی نا، وہ جوئیں جو تھی وہ پھر وہاں سے نکل کے پھیلیں. تو وہ لاٹھی نے ایسا کیا دروازہ کھولا تھا، وہ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں خاص جگہ کو اللہ نے کہا تھا یہاں مارو. گویا وہ کوئی پورٹل تھا، کوئی ڈور وے تھا کہ وہاں وہ ویٹ کر رہی تھیں، یہاں انہیں اشارہ ہوا اور وہاں وہ نکل گئی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اشارہ ہوا اور وہ نکل گئیں، ان کے لیے ڈور وے کھل گیا. اس ڈور وے کی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پھر مارو. تو اب اس کو بند کرنے کے لیے بھی لاٹھی کا حکم ہے، لاٹھی ہی کی ہے کہ اب ماری جائے گی تو وہ پھر اس پورٹل میں واپس دروازہ بند. یہ میرا بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں. آف کورس اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہی ان تمام کو ظاہر فرماتا ہے، لیکن یہ عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ ایک مخلوق اتنی تعداد میں آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا پورٹل سیریز میں، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں، بہت سارے ایسے جانوروں کے بارے میں ہم نے پورٹل سیریز میں پڑھا جو اس دنیا میں آئے اور واپس چلے گئے، یا آئیں گے اور واپس چلے جائیں گے. یہاں تک کہ ایسا جانور بھی آئے گا جو انسان سے بات کرتا ہوگا، انسان کی زبان میں بات کرتا ہوگا، اور اللہ اسے وہ علم دے گا جو انسان کے پاس بھی نہیں ہے، کہ لوگوں کے ایمان دیکھ لے گا کہ یہ کفر پر ہے یا یہ ایمان پر ہے، اور پھر نشان لگائے گا ہر ایک کو. اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. یہ دیکھیں یہ تمام باتیں بہت سائنٹیفک باتیں ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث کے ذخائر میں بھی موجود ہیں، لیکن افسوس علم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ ان باتوں سے بڑے دور ہو گئے ہیں. ہم ہر شے کو بڑا سطحی لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کے اندر بڑے موتی چھپے ہوئے ہیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.